من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية علي ابن أبي طالب. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والمحبة والإرفان مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. لا سيما على ابن أمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ياسوم الدين وقائد غر المهجلين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين ومصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين. كلمة الرحمن وباب الأمن والأمان الذي زوج على الأرش نجير النصبان ومصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. صاحب ذو الفقار والإمام المختار ومصداق قول النبي المختار لأوتين الرأي غدا رجلا كرار غير فرار الذي سمته أمه حيدر وساقي من حوض كوثر مطلوب كل طالب غالب لا كل غالب مولانا علي ابن أبي طالب. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. ایک اور آپ حضرات مل جل کر مرحوم کے علو درجات کے لیے بلند ترین صلوات بھیج دیں اپنے بھی سے طلب. خالق ازل پروردگار عالم اور اس رب قدیر کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر کا سجدہ کیا جائے کم ہے. بس معبود حقیقی نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائی ہے پے در پے مسلسل ہم عزائے سید الشہداء اصال ثواب کے عنوان سے مجلس ترحیم کے عنوان سے مجلس چہلم کے عنوان سے یہاں سے وہاں شریک ہو کر حسین مظلوم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور یہ ایام عزائے فاطمی جو جاری و ساری ہے لہذا چونکہ ایک مرحوم کے 40ویں کی مجلس ہے اور اس کے بعد بھی ایک مجلس ہونی ہے لہذا میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے جس آیت کو آپ حضرات نے اتنی بار سنا ہے کہ شاید
ہر آدمی کے ذہن پہ یہ آیت نقش کر رہی ہو، لیکن میں ان مطالب کو چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اگر بیداری کے ساتھ کچھ باتیں آپ تک پہنچیں تو انشاءاللہ محسوس ہوں گے کہ کچھ باتیں اس لیے کہ قرآن اس کتاب کا نام ہے کہ جس کے مطالب، جس کے مفاہیم، جس کی باتیں نہ کل پرانی تھیں، نہ آج پرانی ہے، نہ آگے بھی کبھی پرانی ہوگی، اس لیے کہ قرآن جس دور میں بھی بات کرے ایسے لگتا ہے اسی دور کے لیے بات کر رہا ہے۔ صلوات پڑھتے مل کے محمد آل محمد پر۔ تو دیکھیں افراد کم ہیں مگر اب یہ دور آپ لوگ بھی تھوڑا اسی سے جڑ جائیے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھیے، مومنین کم ہوں میں زیادہ اچھی مجلس ہوتی ہے، تھوڑا 10 منٹ کے بیٹھیے تو کچھ باتیں ایک جوٹ ہو گئی۔ ایک اور صلوات آخری پڑھیے انشاءاللہ۔ دیکھیں مولانا تہذیب صاحب مرحوم کو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، استاد تھے مرحوم، وہ ایک فقرہ کہتے تھے مجلس کے لیے، اور مجلس میں جو مومنین آتے ہیں بالخصوص ان کے لیے کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مجلس میں جو مومنین آتے ہیں ان کی مثال جو ہے وہ قرآن کے آیتوں کی طرح ہے۔ جو مومنین مجلس میں آتے ہیں فرش پہ، ان کی مثال قرآن کی آیتوں کی طرح ہے۔ تب وہ کیسے؟ کہ جیسے آیتیں ایک ساتھ نہیں آئیں، ارے توجہ کریے، جیسے آیتوں کا نزول ایک ساتھ نہیں ہوا ویسے مومنین کا نزول بھی ایک ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ آخر تک چھوٹی بڑی آیتیں آتی رہیں گی۔ ایک مل کے صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ لہٰذا آپ اس پہ توجہ نہ کریں، میں بات جس کے ظرف کی ہے اس تک پہنچے گی، اور یہی مجلس سید الشہداء کا پیغام ہے۔ لہٰذا اسی لیے میں نے آپ کے اس لمحے پر کی گفتگو کے لیے ایک آیت کا انتخاب کیا، جو آیت، اور یہ فرض بہت عظیم ہے۔ لوگ دور بیٹھتے ہیں ابھی بھی، جو ادھر ادھر بہت سے لوگ ہوں گے، انہیں چاہیے کہ فرش کے اوپر بیٹھیں، اس لیے کہ فرش کا ثواب اور ہے، فرش سے باہر کا ثواب اور ہے۔ اس حدود کو جب آپ نے مشخص کر دیا تو اس حدود میں رہنے کا ثواب اور ہے، اس لیے کہ دور سے آوازیں سنی جا سکتی ہیں مگر جو ہستیاں آئی ہیں ان کا فیض اگر چاہیے تو یہاں بیٹھنا پڑے گا، ان کے فیض سے اگر فیض یاب ہونا ہے تو یہاں پہ آ کے بیٹھنا پڑے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، سخن والے یہاں اہل سخن سے داد پاتے ہیں، یہاں پر مالکان خلد خود چل کے آتے ہیں، یہاں پر مالکان خلد خود چل کے آتے ہیں۔ ہمارے جیسے نالائق، ہمارے جیسے نالائق انہیں مجلس سناتے ہیں، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکلوں میں بناتے ہیں، ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکلوں میں بناتے ہیں۔ ابھی بھی جو لوگ نہیں آئے ہیں اس 2 مصرے پہ تو آ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری شکلوں کو جو ماؤں کی شکلوں میں بناتے ہیں، اس کی عظمت کا اندازہ کریے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، وگرنہ وہ تو نبیوں کو بھی اپنے گھر بلاتے ہیں، وہ نہیں کہیں جاتے۔ یہ شرف ہے ہمارا، یہ ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ہم اور آپ یہ بچھا دیتے ہیں، ورنہ ہماری اور آپ کی بساط اور اوقات اگر ناپ لی جائے تو اوقات بھی کم پڑ جائے گی۔ یہ لفظ ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں، اسی لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے آپ کے سامنے، اس آیت کو بارہا آپ نے سنا ہے۔ آئیے ایک مرحلے سے گفتگو کروں تاکہ بات آگے بڑھ جائے۔ قرآن حکیم نے صاف طور کے اوپر ایک لفظ رکھا اور کہا
تبارک الذی بیدہ الملک. حضور تشریف فرمائیں. میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں اس لیے کہ بزرگ سب بہتر جانتے ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے کے اوپر. مولانا ندیم صاحب تشریف فرمائیں. لہذا جس کے ہاتھ کے اوپر ملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہی ہر شے کے اوپر قادر بھی ہے، ہر شے کے اوپر اس کی قدرت ہے. الذی، اس کی قدرت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے موت کو پیدا کیا ہے اور اس نے حیات کو پیدا کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات. کیوں پیدا کیا؟ ابس پیدا نہیں کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ تمہیں آزمائیں، تمہاری آزمائش کریں، تمہارا ٹیسٹ لیں، تمہارا امتحان لیں، تمہیں پرکھیں، تمہیں جانچیں، تمہیں چیک کریں. توجہ کریے گا، یہ ایسے ہی نہیں تمہیں موت و حیات دی بلکہ یہ پرکھنے کے لیے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون. یعنی اس کا مطلب ایک جملہ تو بہت آسانی سے اور جلدی سے سن لیجئے کہ اللہ بول بچن والوں کو نہیں پسند کرتا، عمل والوں کو پسند کرتا. ایک اور مل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. کھیت میں مجلس سے دیکھیں ٹریکٹر آئے گا، جوتائی سب ہوگی، یہ موسم چل رہا ہے. لہذا آپ میری طرف متوجہ ہیں. یہاں کی کھیتی ہم وہاں بھی کچھ کھیتی وہاں لگائیں انشاءاللہ، اس کے ذریعے سے متوجہ رہے. لہذا میری طرف یہ اللہ نے لیبلوکم، منہ کا دھنی نہیں مانگا ہے اللہ نے، بلکہ یہ کہا ہے کہ عمل کے دھنی بنو. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ آزمائیں تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یہ آیت کا وہ ظاہری ترجمہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب آئیے یہاں سے تھوڑی سی ویاکھیا جسے کہا جاتا ہے یہاں سے ہو، تاکہ کچھ مطالب آپ کے ذہنوں تک پہنچے اور ہمارا نوجوان تھوڑا سا بیدار ہو. قرآن حکیم نے کہا بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. ایک لفظ آپ متوجہ نہیں ہوئے، اللہ نے ذکر موت سے پہلے لفظ تبارکہ کو رکھا کہ بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات. برکت کہہ کے ذکر موت کر رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات. اے پروردگار عالم، کسی بھی لفظ کا انتخاب کر سکتا تھا تو، سبحانکا کا کر لیتا، الف لام میم کا کر لیتا، الف لام را کا کر لیتا. یہ کیا ذکر موت کا ہے اور لفظ بابرکت کا تذکرہ کر رہا ہے. اللہ ہم نے تو نہیں کہیں دیکھا کہ کسی انسان کے مزاج میں موت باعث برکت ہو، اس لیے کہ موت ہر آدمی نحوست سمجھتا ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ موت آ گئی تو نحوست ہے. اگر نحوست نہ سمجھتا تو کبھی بھی جنازہ اپنے گھر سے واپس جانے نہ دیتا. یہ جو جنازہ نہ آنے کا رواج ہمارے معاشرے میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ موت نحوست ہے، مگر مزاج پروردگار اور ہے. کہہ رہا ہے نہیں، موت نحوست نہیں ہے، موت برکت ہے. موت نحوست نہیں ہے، موت برکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہاں سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں، وہاں سے رشتہ جڑے گا نہیں. جب تک یہاں سے رشتہ ٹوٹے گا نہیں، وہاں سے رشتہ جڑے گا نہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں یہ تو ترکیب ہے ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہا دیا. ایک اور مل کے صلوات پڑھتے محمد علیہ. یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. ہمارے یہاں موت کا کانسیپٹ اور موت کا تصور نحوست سے بہت آگے کی چیز بھی ہے. دیکھیے کیسی
دقیانوسی باتیں ہیں آج بھی، اتنی مجالس اور اتنے ترقی کے دور کے بعد بھی آپ اپنے گھر میں ملاحظہ فرمائیں گے، جگہ جگہ علاقے وائز آپ جا کے دیکھیے کیسی دقیانوسی باتیں موت کے حوالے سے ہیں، کیسی دقیانوسی باتیں انسان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی سب کچھ، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں پتہ کریے کہ موت کیا ہے، قرآن مجید کی روشنی میں پتہ کریے کہ حیات کیا ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے دقیانوسی باتیں ہیں اور آج بھی موت کو سمجھا نہیں گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو نہیں سمجھا ہے، اس لیے کہ قرآن سے واقفیت ہماری نہیں ہے، ہمارا قرآن سے وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے جو اٹیچمنٹ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے۔ آپ اپنے سر پہ میں خود محمد مہدی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ اٹیچمنٹ اور وہ رابطہ اور وہ ارتباط جو اہل بیت علیہ السلام نے قرآن مجید سے کہا ہے۔ ہمارا قرآن سے رشتہ جس حد تک ہے وہ کہہ رہا ہوں، اس حد تک ہے کہ باپ جہیز میں بیٹی کو دے دے، یہی اس کا رشتہ ہے۔ بیٹی دلہن گھر میں آ رہی ہے تو قرآن سر میں رکھ کے اسے داخل کر دے۔ جو رشتہ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، شاید یہ فائدہ پہنچا دے، مگر میں کہہ رہا ہوں مفاہیم ویسے ہی الجھے رہیں گے۔ آج تک موت و حیات کا تصور نہیں ہے۔ اب دیکھیے ابھی ذکر کورونا ہو رہا تھا، مولانا نظیم صاحب ذکر کر رہے تھے مجھ سے کورونا کے حالات اور وہ ساری چیزیں آپ سب جانتے ہیں۔ میں ملاحظہ کروں اس بات کو، دیکھیں ہم لوگ جب قرآن کی باتیں کرتے تھے ارے مولوی صاحب یہ سب کیسے ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ ہم لوگ جب ممبر سے پڑھتے تھے کہ ایک دن وہ آئے گا جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے دامن چھوڑا رہی ہوگی، بیٹا ماں سے دامن چھوڑا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے دامن چھوڑا رہا ہوگا، باپ بیٹے سے دامن، دوست سے دامن چھوڑا رہا ہوگا۔ تب کہتے ہیں مولوی صاحب یہ کیسے ہو جائے گا، ہم ابا سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ابا سے بھاگیں گے، اماں سے اتنی محبت کرتے ہیں ہم وہاں بھاگیں گے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ عالم وہ ہوگا کہ باپ بیٹے سے دامن۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ ہم قرآن کی آیتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے، دیکھیے جب یقین نہیں بڑھے گا تو خدا بھی دکھائے گا۔ اس نے اسی دنیا میں 2 سال پہلے کورونا میں دکھا دیا کہ جنازہ باپ کا ہے بیٹا قریب نہیں، جنازہ ماں کا ہے بیٹا قریب نہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب دنیا کا یہ حال ہے تو آخرت کا حال کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک مل کے صلوات پڑھیے۔ دیکھ لیجیے اسی 2 سال میں سارے ملاحظے سارے مشاہدے اٹھا کے دیکھ لیجیے، جنازہ باپ کا ہے، بیٹا ڈر کے مارے نہیں جا رہا کہ ہمیں کورونا ہو جائے گا۔ سب کچھ یہ کیا ہے؟ یہ آئے قرآن سے دوری ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ اٹیچمنٹ اور وہ ارتباط اور وہ رشتہ جو قرآن مجید سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ میں کیسے کہوں آپ کے سامنے؟ ہے حقیقت یہی، ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے وہ رشتہ اور وہ ارتباط ہے۔ ہم لوگ ایک کام بہت بڑھیا جانتے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم ایک کام بہت بڑھیا جانتے ہیں، بتائیے کیا؟ لعنت کرنے میں بہت اسپیشلسٹ ہے۔ ارے توجہ کریے، ہم لوگ لعنت میں بہت اسپیشلسٹ ہیں۔ ارے کہہ دیجئے کسی کو گلیانے کے لیے لعنت، ہمارے یہاں آج کل لعنت کو لوگ لعنت بھی نہیں سمجھتے ہیں، لعنت کو لوگ گالی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ فرق ہی نہیں پتا ہے کہ لعنت اور ہوتی ہے گالی اور ہوتی ہے۔ اگر ہو رہا ہے لعنت میں دیکھیے اسپیشلسٹ ہیں، بزرگ تائید کریں گے، خالی ابھی کہہ دیجئے منکر قرآن وسیموا پہ دیکھیے کتنے لوگ دینا شروع کر دیں گے، اور کتنے لوگوں نے تو نہ جانے کیا کیا
دل میں کہہ دیا ہوگا کہاں اس خبیث کا نام لے لیا، کہاں مجلس میں اس شیخ کا نام لے لیا۔ آپ یقین جانیے کہ اس میں ہم لوگ بہت آگے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں ہم لوگ، 1 نمبر آگے ہیں۔ لیکن میرے نوجوانوں، میں تمہاری خدمت میں ایک بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں دبئی میں تھا تو ایک صاحب بیچارے شعبان کے دور میں، تو وہ مجلسوں کے بعد وہ بیچارے آئے اور ہمارے علاقے کے تھے، تو کہنے لگے مولوی صاحب یہ جو وسیمہ ہے، 2-3 سال ہو گئے تھے بیچارے گھر نہیں گئے تھے، کہ یہ جو وسیمہ اس نے کیا خباثت پھیلا رکھی ہے، مولوی صاحب اس نے تو پوری لٹیا ڈبو دی شیعت کی۔ توجہ کریے گا، اس نے تو پوری شیعت کی لٹیا ڈبو دی۔ ہم نے کہا کیا مطلب، شیعت کی لٹیا کون سی ڈوب گئی؟ کہہ رہے نہیں، اس نے سارا ہم لوگوں کا بھرم توڑ دیا۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہ مولوی صاحب جیسے ہم لوگ پہلے چہک کے کہتے تھے ابے کوئی ہو ایسا جو بتاؤ ہم میں سے ہو ادھر گیا ہو، ارے نہیں پہنچ رہے یار، کیسے کہو کہ مولوی صاحب ہم تو سینہ چوڑا کر کے کہتے تھے کہ کوئی ہو ایسا جو ہمارے میں سے ہو اور ادھر چلا گیا ہو، ہم لوگ بہت چوڑے ہو کے کہتے تھے، مگر مولوی صاحب آپ نہیں کہہ پائیں گے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ آپ لوگ کہیں گے میں تمہارے ہی تو تھا، یہ تمہارا تھا اور وہاں نہیں گیا، چھلانگ لگا کے اور آگے گیا، وہی تک نہیں رہا، اس سے بھی آگے گیا۔ کہ مولوی صاحب اس نے تو پوری لٹیا ڈبو دی۔ دیکھیے اب وہ بیچارے کیا سوچ رہے تھے مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے ان کے جذبات کو روکنے کے لیے ایک فقرہ کہا کہ دیکھیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعت ادھر ادھر ہونے کا نام ہے تو شیعت اسے نہیں کہتے، اس لیے کہ توجہ کریے گا، اس لیے کہ جو ادھر کا نہیں ہے اسے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، جو یہاں کا نہیں ہے اسے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ یہ بات جملہ سنیے، ہم نے کہا اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ شیعت ادھر ادھر ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ شیعت کیریکٹر کا نام ہے، کردار کا نام ہے۔ اگر کیریکٹر اچھا ہے تو بیٹا ابو بکر کا ہے، علی کہہ رہے ہیں میرا، بیٹا چاہے جس کا ہے، علی کہہ رہے ہیں میرا ہے۔ کیریکٹر اچھا نہیں ہے تو سگے چچا کو قرآن کہہ رہا ہے تبت یدا ابی لہب۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھتے بلند ترین۔ دیکھیے سگا ہے مگر شیعت کیریکٹر کا نام ہے، کردار کا نام ہے۔ لعنت میں اسپیشلسٹ ہیں ہم لوگ نہیں ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں توجہ کریے گا، بہت تگڑے اسپیشلسٹ ہیں۔ اسے جھوٹے پہ کروانا ہو دیکھیے اللہ بچائے، اور اتنی لعنت بھیج دیں گے یہ ایام میں عزائے فاطمی جو ہے، یقین جانیے شہزادی نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جنہوں نے شہزادی کو اذیت دی ہے۔ ہمارا بھی فرض ہے۔ دیکھیے مجلس سے آج کل بہت ڈبل میسج جا رہا ہے، یہ جو تیسری آنکھ جو ہے یہ جہاں بہت سے اچھے کام کر رہی ہے، اس کا ایک خطرناک معاملہ بھی ہے، تھوڑی سی کلپ لی جاتی ہے اور ڈھک دی جاتی ہے، اور سوچتے مولوی صاحب لعنتہ کا انکار کر رہے تھے، مولوی صاحب لعنتہ کا انکار کر رہے تھے، مگر میں بتا دوں آپ کی لعنت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے نا کوئی کہہ دے کہ خواب میں آ کے کہا ہو جبریل نے وہ جو لعنت بھیجی تھی وہ پہنچ گئی، جو چاہ رہا ہو آپ لعنت بھیجیے نہ بھیجیے، ہمیں جس پہ خدا لعنت کر رہا ہو، جس میں اہل بیت لعنت کر رہے ہو، ہماری اور آپ کی کیا پسوات کی لعنت کو روک لیں۔ صلوات پڑھتے محمد آل محمد۔ اسپیشلسٹ ہے لعنت میں، ایسے ہی دیکھیے وسیم کا نام آ جائے اور اس کا نام پتہ نہیں چینج کر کے نام بھی یاد نہیں ہے، تیاگی شاید پڑ گیا، تیاگی ہوا، تیاگی
ابھی لفظ کہہ دوں تیاگی کا، ارے کہاں، خدا لعنت کرے ملعون کے اوپر، اس نے قرآن بدلنے کے چکر میں پڑا تھا، منکر قرآن ہے، یعنی منکر قرآن پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ اچھا خود کبھی ایک صفحہ قرآن نہیں پڑھتے، توجہ کریے، حالات یہ کہ خود جو کبھی ایک صفحہ نہیں پڑھتا ہے وہ اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ اب یہ لعنت پہنچے نہ پہنچے، مگر میں ایک قاعدہ جانتا ہوں، لعنت عمل مانگتی ہے، توجہ کریے گا، لعنت عمل مانگتی ہے، کیونکہ یہ تو شہر ہے، یہاں پہ اس چیز کا ملاحظہ جو لوگ بمبئی میں رہتے ہیں وہ زیادہ کریں گے، لعنت عمل مانگتی ہے، اور اگر لعنت کے ساتھ عمل نہ ہو تو لعنت بیک مارتی ہے، لعنت کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو لعنت بیک مارتی ہے۔ نہیں دیکھا آپ نے، جو لوگ پلمبر اگر کوئی ہوگا تو باقاعدہ ملاحظہ فرمائے گا، دیکھا کبھی کبھار پانی گھر میں آنے لگتا ہے، واش روم کا، باتھ روم کا گندا پانی کبھی کبھار واپس گھر میں آتا ہے، کیا کچھ ہوگا، پلمبر بلایا جاتا ہے، پلمبر آگے چیک کرتا ہے، کہاں آگے کچھ رکاوٹ ہے، پانی نہیں جا رہا ہے، وہ رکاوٹ جب تک ہٹے گی نہیں پانی آگے بڑھے گا نہیں، نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ، وہ رکاوٹ جب تک ہٹے گی نہیں پانی آگے بڑھے گا نہیں، وہ رکاوٹ ہٹائی جاتی ہے پانی آگے بڑھنے لگتا ہے، پھر آپ کے گھر میں نہیں آتا، نہیں توجہ کر رہے، یہی لعنت کا حال ہے۔ لعنت اگر عمل کے ساتھ نہ ہو تو اس دامن سے بھی آگے نہیں بڑھتی، توجہ کی، ہم لعنت کرتے رہے لیکن اگر لعنت کے ساتھ عمل نہیں ہے تو یہ لعنت آگے نہیں بڑھے گی۔ توجہ، ہم منکر قرآن پہ لعنت کرتے رہیے، خود ایک صفحہ قرآن نہیں پڑھتے، تمہارے دامن سے ہی آگے نہیں بڑھے گی۔ نہیں، ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے کہ بھائی کا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، لٹیروں پہ لعنت کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دو محمد آل محمد۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھ دے آپ۔ خود کبھی ایک صفحہ پڑھتے نہیں، کرتے رہیے، اس لیے کہ لعنت کی شرط ہے کہ اس کے ساتھ عمل ہو۔ قرآن مجید کا انکار کرنے والے پہ لعنت آپ بھیجیے نہ بھیجیے، خدا لعنت کر رہا ہے۔ اہل بیت ایسے لوگوں پہ لعنت کر رہے ہیں جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں، جو قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ کی جو ساتھی ہیں، قرآن ایک عظیم کتاب ہے، اس کے مفاہیم میں اگر آپ توجہ کریے تو آپ کو سارے پیغامات مل جائیں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ بابرکت ہے وہ ساتھ۔ آج تک تو ہم سمجھتے ہی نہیں تھے کہ قرآن نے موت کو برکت کہا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ موت نحوست نہیں ہے بلکہ موت باعث برکت ہے، اس لیے کہ جب تک یہاں سے تمہارا رشتہ نہیں ٹوٹے گا وہاں سے تمہارا رشتہ نہیں جڑے گا۔ وہ جہان ابدیت ہے، وہ جہان جان میدانہ ہے، وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، کوئی نہیں سکتا۔ اسی لیے یہاں اس مادیات کو چھوڑ کر اس مانوی دنیا کا سفر کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، سمجھ گئے؟ اب یہاں پہ دیکھیے قرآن نے کیا کہا؟ بابرکت ہے وہ ساتھ، جس کے ہاتھ دیکھیے۔ ایک چیز اور سمجھیے، قرآن کی بعض آیتیں جو بارہا پڑھی جاتی ہیں آج تک اسے نہیں سمجھا گیا ہے۔ بزرگ شاید اس نوعیت سے سناؤ، جنہوں نے نہیں سنا وہ دعاؤں سے نماز دیں گے۔ بعض آیتیں، یہ بتائیے جب میت آتی ہے جنازے پہ کون سی آیت مولوی پڑھتا ہے؟ بولیے، جنازے پہ جو تقریر ہوتی ہے اس میں مولوی کون سی آیت پڑھتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، وہ ہمارے پہلے مطلب ایک آیت اور پڑھتا ہے، بتائیے، میں پڑھ دوں، سب لوگ پڑھ دیں گے۔ کلو نفسن، بولیے، کلو نفسن ذائقۃ، بولیے، بولنے میں نہ ڈریے، بولیں گے تبھی پہچانے جائیں گے۔ ایک مل کے صلوات پڑھیے۔ دیکھیے، ایک تو جنریٹر کی آواز، ایک پھر اس کے بعد مجلس کی نوعیت اور سب کچھ، مجھے آواز سب ملانا ہے۔
مجھے نہیں پتا آواز کتنے میں پہنچ رہی کتنے میں نہیں پہنچ رہی، لہٰذا آپ باقاعدہ ہم وطن کو ورنہ گفتگو ادھر ادھر ہو جائے گی۔ میں موضوع اس لیے دیکھیے وہ آیت نہیں سمجھے آپ، ہر نفس ترجمہ بھی سب جانتے ہیں، ہر نفس کو موت کا مزہ، یہی ہے نا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ بتائیے آج تک اسے ہم پڑھتے تو یہی ہے کہ ہر نفس موت کا مزہ چکھے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، مگر ہم اس کا الٹا سمجھتے ہیں کہ موت ہمیں چکھ رہی ہے۔ نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریے آپ، ہمیں اسی لیے تو کہتے ہیں انہیں موت کھا گئی۔ میں اس جملے کا ہی مخالف ہوں، موت میں اتنی طاقت کہاں؟ نہیں توجہ چاہ رہا ہوں کہ جو نفس انسانی کو کھا سکے، نہیں، ہم اس کا الٹا سمجھتے ہیں۔ کیا ہے؟ اگر ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم اس کا الٹا لیتے ہیں، کیا کہ موت کو، توجہ چاہ رہا ہوں کہ موت، ہم لوگ موت چکھ رہی نہیں، بلکہ یہ نفس ہے جو موت کو چکھ رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ موت چکھ رہی ہے، ہم اس کو الٹا لیتے ہیں۔ دیکھیے مجلس ہے، فاتح کی نظر ہو جائے یہیں کے اوپر، سیب کے اوپر، فرض کریے سیب پہ فاتح کی نظر ہو جائے، اور نظر کے بعد کہا جائے جو بانی مجلس ہے، ارے مولوی صاحب دیکھیے سب کو چکھوا دیجیے۔ اب یہاں سے ہم شروع ہوئے، چچا نے ایک سیب اٹھایا، ایک انہوں نے اٹھایا، انہوں نے اٹھایا، پتہ چلا وہاں پہنچتے پہنچتے ختم، تو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے کیا کہا جاتا ہے؟ یہی تو کہا جاتا ہے کہ سیب ختم۔ یہ کوئی کہتا ہے کہ لوگ ختم، میں توجہ چاہ رہا ہوں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ سیب ختم، یعنی کیا مطلب؟ جو چیز چکھنے کے لیے آئی تھی، ارے توجہ کریے، جو چیز چکھنے کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ جس نے چکھا، ارے توجہ کریے، جس نے چکھا ہم نے تو نہیں دیکھا کہ وہ ختم ہوا ہو، نہیں، بلکہ جو چیز چکھنے کے لیے آئی تھی وہ ختم ہے۔ ہاں، آپ چکھنے والے سے ٹیسٹ پوچھ سکتے ہیں کہ مزہ کیسا ہے، اچھا ہے یا کڑوا، آپ بس مزے کا سوال کر سکتے ہیں۔ اگر کربلائی مزاج والا ہوگا تو کہے گا شہد سے زیادہ میٹھے۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم۔ ایک اور مل کے صلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا۔ اگر کربلائی مزاج رکھے گا تو کیا کہے گا؟ الموت احلی من الرسل، موت تھوڑی نہ چکھتی ہے، بلکہ یہ نفس ہے جو اسے چکھ رہا ہے۔ موت میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس نفس انسانی کو ختم کر سکے، نہیں، بلکہ یہ نفس ہے جو اسے چکھ رہا ہے۔ اب آپ سے یہ نہ کہیے گا انہیں موت کھا گئی، موت میں اتنی طاقت کہاں جو کھا سکے، یہ نفس ہے جو اسے چکھ رہا ہے، یہ نفس ہے جو اسے ٹیسٹ کر رہا ہے۔ بس مزے کی بات ہے، مزے کا ہی تو فیصلہ ہے، مزے پہ ہی فیصلہ ہے۔ جسے اچھا لگا وہ بہشت کے راستے کو طے کرتا چلا گیا، جسے کڑوا لگا، نہیں جملہ بدل دو، میٹھا بھی اسے لگتا ہے جس میں ولایت علی کی شیرینی ہوتی ہے، کھٹا اسے لگتا ہے جسے پھول سے اہل بیت کی کھٹاس ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم۔ بہت توجہ عزیزوں میرے، میں ہم سمجھتے نہیں ہیں اس مرحلے کو، قرآن بات کر رہا ہے۔ میں وقت ہوتا تو یہ بات شاید آپ کی خدمت میں کر لیتا، آپ قرآن کو توجہ کریے۔ میں نے پہلے ایک لفظ کہا ہے، قرآن ہم سے گفتگو کر رہا ہے، قرآن ہم سے بات کر رہا ہے، قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ ہم نے نہیں سمجھا ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، کوئی انتقال ہو جائے تو ہم اس کے، یہ سننا آپ نے سارے بولتے ہیں سنا، کہ انتقال ہو جائے تو ہم اس کی پیشخانی کے لیے پڑھ دیتے ہیں، دیکھ لیجیے حالات یہ ہے، تب قرآن یاد آتا ہے۔ قرآن مرنے پہ یاد آئے تو کیا فائدہ ہے؟
شفیع بھی پوری نے کیا مصرے کہے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بڑے اچھے مصرے کہے انہوں نے۔ قرآن کے اوپر ایک محفل تھی تو اس میں بڑے خوبصورت کچھ مصرے کہے، کہا اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، اٹھا کے رحلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو۔ اٹھا کے رحلے دل سے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ دیکھیے قرآن کو طلب بنانا پڑے گا۔ ایک بات اور یاد آ گئی آپ کے اس جو ہے ڈبیا سے، ایک بات اور یاد آ گئی، قرآن کو طلب بنائیں۔ یہ جو ہمارے یہاں آتا ہے بہانہ چلا ہے نا، بولے صاحب ہم کو ٹائم نہیں ملتا، ہم کو وقت نہیں ملتا۔ دیکھیے جب تک طلب نہیں بنائیں گے کوئی چیز، تب تک یہ بہانے ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ جس دن کوئی چیز طلب بن گئی تو پھر اس کے بغیر رہ نہ پائیے گا، نہیں رہ پائیے گا اس کے بغیر۔ اب دیکھیے اسی لیے علماء نے کہا کہ انسان کی جو چاہتے ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں، ایک زبانی ہوتی ہے، ایک چاہت دلی ہوتی ہے، اور ایک چاہت اس کی طلب ہوتی ہے۔ جو زبانی ہوتی ہے وہ زبان تک ہی ہے، بس خالی بابا 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 آگے بول دیا ہے، کر دیا ہے، بس ختم۔ لیکن کچھ ہوتی ہے جو نہیں، اس سے بڑھ کر ہوتی ہے، دل تک رہتا ہے اس کا معاملہ۔ لیکن وہ بھی جب زیادہ آلام و مصائب جھلتی ہے تو وہ دل والی کو پسند ہو جاتی ہے۔ مگر ایک چاہت جو طلب ہوتی ہے وہ کسی صورت میں نہیں ہٹتی، اور جب کوئی چیز طلب بن جائے تو پھر اونچ نیچ غیرت جگہ علاقہ نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں توجہ چاہ رہا ہوں، کوئی چیز دیکھی نہیں جاتی۔ چچا آپ اس کو بہت بہتر سمجھیں گے، کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے آپ، اس مرحلے کو آپ دیکھیے گا، کوئی جگہ نہیں دیکھی جاتی، بہانہ نہیں، معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن سے بھی انسیت طلب کے معاملے میں ہو، طلب نہیں شاید سمجھ پا رہے ہیں، میں آپ کو سمجھا دوں بہت آسانی سے سمجھ جائیے گا۔ بمبئی کا سفر کیا کہ نہیں ٹرین سے؟ آپ نے کسی نے کورونا میں بمبئی میں ٹرین سے سفر کیا ہی نہ؟ ہم نے کیا ہے۔ ہم تو گئے تو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، کچھ بھی نہیں، سمجھیے پانی تک آپ نہیں۔ اگر آپ پانی لے کے کھانا لے کے نہیں چڑھے ہیں تو آپ کو بھوکے بمبئی تک جانا پڑ جائے گا، جو حال تھا اس وقت دیکھا تھا آپ نے۔ تو فرض کریے کورونا کے پیریڈ میں آپ بمبئی گئے، آپ کورونا کے پیریڈ میں بمبئی گئے، مجھ جیسا مولوی ادھر ادھر سفر کرتا ہے، میں بھی بیٹھ گیا ٹرین میں، اپنے اعظم گڑھ سے گودام پکڑی اور بیٹھ گئے ہم، اور گودام سے چلے۔ اب ہم نے نہ پانی لیا ہے نہ ہم نے کھانا لیا، بیوی سے جھگڑا تھا، اس نے بھی کچھ نہیں دیا، ہم بھی ویسے ہی سفر میں آ گئے اور بیٹھ گئے۔ اب دیکھیے لمبا سفر ہے 27 سے 28 گھنٹے کا، اب پتہ بھی ہے کہ کچھ نہیں ملے گا، لیکن کچھ لوگ جو سفر کرتے ہیں پورا کچن لے کے چلتے ہیں، نہیں بچوں کی آپ نے، کچھ لوگ جو سفر کرتے ہیں پورا کچن لے کے چلتے ہیں۔ اب کچن لے کے دیکھیے پورا یہ غذا اور وہ غذا، اور الہ آباد پہنچتے پہنچتے بھوک بھی لگ جاتی ہے، اور وہ سارا لے کے چڑھے اپنے گھر میں۔ ہماری سیٹ کے سامنے ایک باقاعدہ فیملی، اور اس میں 4-5 افراد، ٹکٹ ان کا ٹھیک ٹھاک تھا، اور وہاں خوب سامان لے کے الہ آباد آتے آتے ان کا کچن نکلا۔ اب اس میں کہیں قورمہ، کہیں سبزی، کہیں سلاد، کہیں یہ مہک، کہیں وہ روٹی، کہیں یہ روٹی، اب مختلف، اور وہ کہا بھی جا رہا ہے کہ یہ کاٹو اور وہ کاٹو۔ اب ہم سامنے بیٹھے ہوئے، ساری مہک ہماری کان میں ناک میں جا رہی ہے، ہم سب ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آواز دکھنے بھی بہانے دے رہے ہیں، لگ رہا ہے دکھا رہے نہیں، ان کے مطلب ہی نہیں ہے، اگر جو بھوک لگی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پانی بھی منرل واٹر ٹھیک ٹھاک کو لے کے آئے تھے، وہ بھی پی رہے تھے، ہمیں پیاس بھی لگی ہے، مگر ہمت اور غیرت نے اجازت نہیں دی کہ کھانا مانگیں، پانی مانگیں۔ کہیں توجہ کریے گا، میں مرحلے تک لے آ رہا ہوں آپ کو۔ طلب، کوئی چاہت، اگر کوئی چیز طلب بن جائے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ ہم نے نہیں مانگا، نہ پانی مانگا نہ کھانا، اور وہ بھی اتنے بد اخلاق تھے کہ انہوں نے بھی کچھ پوچھا نہیں، کہ ہمارا چہرہ دیکھ کے پوچھ لیتے کہ بھوکے ہیں
کہ پیاسے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پوچھا، وہ کھا پی کے بیچارے باقاعدہ موسٹ ٹائٹ کر کے ایک دم اپنا رومال سے پانی صاف کر کے آگے بیٹھ گئے سامنے۔ اب ہم بھی بیچارے سب کچھ ہے، ہم نے مانگا نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد چچا کے طرح جیب سے انہوں نے ایک ڈبیا نکالی، نہیں تو بچوں چاہا ایک ڈبیا نکالی، ہم بھی اس عادت کے شوقین تھے۔ اب ڈبیا لے کے جیسے ہی وہ کچھ ارے توجہ کریے بنانے لگے، تو اب جیسے ہی بنانے لگے تو اب ہمارا دل فوراً مچلا، ہم نے کہا بڑھا لیجیے گا، ارے نہیں توجہ کی آپ نے، اب ہم نے ان سے کہا تھوڑا بڑھا لیجیے گا، تھوڑا بڑھا کے بنائیے گا، نہیں ہم نے محمد مہدی یہ کیا حال ہے، تم نے کھانا نہیں مانگا، تم نے پانی نہیں مانگا، کیا بتائے وہ ہماری طلب نہیں ہے، یہ ہماری طلب ہے، نہیں تو کیا کریے۔ اب جو بہانہ لگاتے ہیں کہ یہ وجہ تھی نماز نہیں پڑھ پائے، یہ وجہ تھی روزہ نہیں رکھ پائے، یہ وجہ تھی قرآن نہیں پڑھ پائے، یہ وجہ نہ بتاؤ، قرآن طلب نہیں بنا، نماز طلب نہیں بنی، جس دن طلب بن جائے گی بہانہ نہ ہوگا۔ مل گئے اس لیے جو چیز طلب ہوتی ہے انہیں فرض بھی نہیں روک پاتا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ طلب جو چیز طلب ہوتی ہے، قرآن طلب نہیں بنا، جس دن طلب بن جائے نا تو قرآن کی تلاوت کے بنا یہ وجود رہ نہ پائے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ پائیں۔ ہوتا ہے دیکھیں کچھ محبتیں ہوتی ہیں ایسی کہ آدمی اس کے بنا نہیں رہ پاتا، ویسے ہی وہ عشق و الفت قرآن مجید سے نہیں ہے، کبھی تو نہیں رہ پا رہے ہیں۔ محمد مہدی صبح نہ پڑھیں قرآن، نہیں کیوں نہ پڑھیں اگر طلب ہے، قرآن کے بنا نہیں رہ سکتے تو اگر طلب ہے۔ میرے عزیزوں آج بھی قرآن، شفیع بیگ پوری صاحب کہتے ہیں اٹھا کے رہے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو، اور جسے کاش جملہ پہنچتا کہ جسے زندوں پہ پڑھنا تھا، جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو، جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو۔ مرض جب لادوا ہوتا ہے تب علاج کرتے ہو، مرض جب لادوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو۔ ہے حکم فقرعو میں ما تیسر کی سہولت، جب بتاؤ روز کتنی قرأت قرآن کرتے ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ ایک اور ملے کے صلوات پڑھنے آپ بس۔ کوئی نوجوان آگے بیٹھے گا۔ اٹھا کے رہلے دل سے زینت جزدان کرتے ہو، مسلمانوں یہ کیسی عزت قرآن کرتے ہو، جسے زندوں پہ پڑھنا تھا اسے مردوں پہ پڑھتے ہو۔ مرض جب لادوا ہوتا ہے تب درمان کرتے ہو۔ ہے حکم فقرعو میں ما تیسر کی سہولت، جب بتاؤ روز کتنی قرأت قرآن کرتے ہو۔ ہم قالی وسیع پہ لعنت بھیج کے سنتے ہیں قرآن ہو گئی ہماری، قرآن کے منکر پہ لعنت بھیج کے ہم سوچتے ہیں۔ دیکھیں جب وہ وسیم رضوی نے اس وقت جب قرآن کے خلاف کچھ بات کہی تھی تو ہم دیکھتے تھے ہمارا یہ جو نوجوان طبقہ ہے اپنے واٹس ایپ کے اوپر، اپنے سوشل میڈیا پر، اپنے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے اور باقاعدہ لگا کے واٹس ایپ لگائے ہوئے رہتا تھا، کیا ہم ہیں قرآن کے محافظ، ہم قرآن کو بچائیں گے۔
ہم قرآن کے حافظ، ہم قرآن کے محافظ، ہم قرآن کی محافظت نہیں، جملے پہ توجہ کریے گا، ہم قرآن کو بچائیں گے، ہم قرآن کی محافظت کریں گے، ہم محافظ قرآن، ہم محافظ قرآن۔ مجھے اسی فقرے پہ ہنسی آ گئی کہ جو خود کو نہ بچا سکے، مجھے لگی نہیں رہا کہ آج اکبر پور میں مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اب مجھے توجہ کریے تھوڑا سا، ہم راہی اگر ساتھ ہو نوجوان کا آخر تک بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ جو خود کو نہ بچا سکے وہ قرآن کو بچانے چلا ہے۔ مجھے تو ایک لفظ یاد آ گئی، بھیا بچانے کا ذمہ اللہ نے تمہیں نہیں دیا ہے، اللہ نے پوری قرآن اٹھا کے پڑھو، اللہ نے تم سے محافظت نہیں بلکہ تلاوت مانگی ہے، اللہ نے تم سے حفاظت نہیں بلکہ اللہ نے تم سے تلاوت مانگی ہے۔ کہیں نہیں کہا کہ بچانا، جا کے لے کے آئیے کہیں پہ ایک کوئی آیت لے کے آئیے جس میں اللہ نے کہا محمد میری تم بچانا، جو پردھان گاؤں کا وہ قرآن بچائے گا۔ نہیں بہت کر رہے ہمارا رسول اللہ تک کو تو ذمہ داری نہیں، ہاں توجہ کریے گا، رسول تک کو تو ذمہ داری نہیں تھی بچانے کی، لیکن جب اس کے بچانے کا مرحلہ آیا تو کیا کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اسے بچائیں گے، ہم ہی اسے بچائیں گے۔ ارے کہاں پہنچے صاحب، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اسے بچائیں گے، اس کا مطلب حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، اللہ نے لی۔ اب تو اپنا ذہن ایک جگہ کر لو، وسیم کیا 100 وسیم پیدا ہو قرآن کے بدل نہیں سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ اب اس کے بچانے کی ذمہ داری تو اس نے خود لی کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم ہی اسے بچائیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، بیوی کو صلوات پڑھو۔ بیوی کے نام پہ عظیم صلوات بھیجا کریے، جب شہزادی کا نام ہے کیونکہ ہم سب کی مادر گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ، باقاعدہ علامہ طباطبائی کا وہ واقعہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ اس میں ضعیف لاغر مرض میں پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے علامہ طباطبائی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے، یہ عالم تھا۔ کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے ان کے گھر پہ آ گئے تو سنیے مرحلے پہ، تو ان کی بیوی نے کہا کہ بہت مریض ہے، زیادہ دیر بیچارے بیٹھ نہیں پائیں گے، اٹھ نہیں پائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت چھوٹا سا سوال ہے، زیادہ سوال نہیں، ہم لوگ بس کر کے چلے جائیں گے، ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے پوچھنا بھائی، زیادہ دیر مت رکنا، تھوڑا سا پوچھ کے چلے جاؤ۔ اٹھ بیٹھ نہیں پا رہا ہے یہ آدمی۔ سنیے علامہ طباطبائی اس مسئلے پر رستہ ہوتا کہتے ہیں کہ جیسے لیٹے تھے اور ایک سلام علیکم انہوں نے جواب دیا، لیٹے ہوئے تھے، اور جیسے ہی ان لوگوں نے یہ کہا کہ شہزادی کے سلسلے میں، بیوی کے سلسلے میں یہ جو حدیث لولاک ہے اس کے بارے میں سند کیا ہے، آپ یقین جانیے گا نام فاطمہ آنا تھا، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور ایک فقرہ کہا کہ جب لیٹا رہوں تو سیدہ کا نام نہ لینا، اس لیے کہ ہمارے یہاں معاملے کی واضح ختم ہو گیا، اس ذات کا نام ہے فاطمہ کہ پیر اگر بکھرے ہوئے ہوں تو سمٹ جائیں اگر نام سیدہ ہو۔ عصمت کی خاتون ہے بیوی، بیٹھ گئے باقاعدہ، کہ اب پوچھنا ہے پوچھو، کیا سوال ہے، درد بھول گئے، سارے وہ بھول گئے۔ یہ کیا ہے، یہ جب احترام اس منزل پہ ہو تب علامہ طباطبائی بنتا ہے، جب احترام اس منزل پہ ہو تب امام خمینی بنتا ہے، جب احترام اس منزل پہ ہو تب آغا سستانی بنتے ہیں، جب احترام اس منزل پہ ہو تب امریکہ کے مقابل میں کھڑے ہونے پہلا خامنائی بنتا ہے، تب اس منزل پہ ہوتا ہے۔ جب یہ اس مرحلے پہ احترام ہو اہل بیت علیہ السلام کا، اڑ گئے
انہی کے لیے آپ دیکھیے ہمارے قرآن مجید، علامہ طباطبائی کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ ذرا سے کچھ سڑک پا جاتے ہیں، ایٹھنے لگتے ہیں، 8-10 ٹھو وعدہ کیا مل جائے مہینے میں، تو اب ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں ہے۔ پتہ بھی ہے کہ اس ڈیٹ میں خالی ہے، مگر خالی لگانے کے لیے کہ ڈائری دیکھ کے بتائیں گے۔ یہ سارا مزاج جو آج کل بن رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارا سی ایٹھن سنیے، علامہ طباطبائی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے 20 جلد قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، 20 جلد۔ اب سوچیے ہمارے یہاں لوگ ایٹھن میں آ جاتے ہیں، سراسر کچھ لکھتے ہیں، 20 جلد تفسیر قرآن مجید کی، اور وہ بھی قرآن بالقرآن، جسے تفسیر قرآنی کہا جاتا ہے، وہ لکھی ہے قرآن مجید کی۔ مگر سنیے گا ان کے سارے، سنیے گا عظمت کیا ہے۔ لکھیے ہمارے یہاں ایک صاحب شاعر تھے، وہ بہت شاعری کی انہوں نے، پیاس رس کے بڑے شعر گئے، تو وہ کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ میں نے پیاس پہ اتنے شعر کہے ہیں، کوئی ایک شعر بھی پیاس کے اوپر اگر شعر ہو لے کے آؤ، ہو نہیں سکتا کہ میرے شعر سے نہ ٹکرائے۔ وہ دعویٰ کرتے تھے ایسا ہو نہیں سکتا۔ ارے یہی آپ دیکھ لیجیے، آپ اس جگہ کا نام گدایا ہے نا، گدا یا گدائے گدائے کر دیا لوگوں نے، یہ گدا یہاں یہیں پر فرض کریے، ابھی تو مجھے واقف کرتے یہی مولانا ندیم صاحب جو بیچارے یہاں ہیں، یہاں آپ کے اکبر پور کے ہی ہیں، موسیٰ گڑھ گھر، اور یہیں رہتے ہیں۔ یہ ایران چلے جائیں اور 20 سال کے بعد ایران سے واپس آئیں، اور جو لوگ ایئرپورٹ ان کو لینے گئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس 600 صفحے کی اتنی موٹی کتاب ان کے ہاتھ میں ایسے، تو وہ جو لوگ لینے گئے تھے، گدایا کے کچھ لوگ تھے، فرض ہے گدایا کو لوگ لینے گئے تھے، کم بولی صاحب یہ کیا ہے؟ کہ میں نے گدایا کی تاریخ لکھی ہے۔ کم بولی صاحب 600 صفحہ گدایا کی تاریخ کہاں؟ ہسٹری آف گدایا، گدایا کی پوری تاریخ میں نے کتنے بولے تو 20 سال میں یہی کر رہے تھے کیا؟ کہاں 20 سال میں نے اس میں صرف کیے اور گدایا کی ہسٹری لکھی ہے۔ کہ کیا ہے کہ اس میں شیعہ کیسے آئے، یہاں سنی حضرات جو ہمارے برادران ہیں وہ کیسے آئے، ہندو بھائی ہمارے کیسے آئے، کیسے رہتے ہیں، ان کا فائنینشیل معاملہ کیسا ہے، ان کا اقتصادی معاملہ کیسا ہے، آپس میں میل جول کیسا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے سمیٹ دی ہے اس میں۔ بولی سب 600 صفحہ، ہاں 600 صفحہ لکھا ہے میں نے، پورا گدایا کی ہسٹری میں نے سمیٹ دی ہے۔ آپ بتائیے اگر ندیم صاحب یہ دعویٰ کر دیں کہ جو میں نے لکھ دیا ہے وہ اب کوئی نہ لکھ پائے گا، آپ مان بھی لیجئے گا، آپ مان بھی لیجئے گا 600 صفحہ کم نہیں ہوتا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں جسے ایک صفحہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو، ارے کہاں سمجھو کریے، 600 صفحے کی کتاب اس کے سامنے، اس کے گاؤں پہ آ جائے تو خالی یہی سو، اب 600 صفحہ بھلے کچھ لکھا ہو مگر خالی 600 صفحے پہ حلق کرما، 600 صفحہ آپ سمجھیے کہ 600 صفحہ لکھا ہے۔ اب یہی اب ہر جگہ ندیم صاحب کا تعارف ایسے ہی ہو رہا ہے، یہ وہ حسنی ملیدہ انہوں نے 600 صفحے کی کتاب لکھی ہے، گدایا پر 600 صفحے کی کتاب لکھی ہے۔ اب ہر آدمی یہی تعارف کرا رہا ہے، نہیں توجہ کیا آپ نے۔ لیکن میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جس کے شاگرد شہید مطہری، جس کے شاگرد آیت اللہ جواد عامری، کون؟ علامہ طباطبائی۔ علامہ طباطبائی اس شخصیت کا نام ہے جس نے بڑے بڑے مراجع کرام جو آج موجود ہیں ان کو پڑھایا ہے، جس کے پڑھائے ہوئے مرجع بنے۔ انہوں نے جب تفسیر المیزان لکھی اور 20 جلد کی تفسیر، 20 سال لگائے قرآن مجید کو دیے، نہیں میری محنت رائے گا نہ ہو، 20 سال اپنی محنت کر کے اپنی زندگی کا اہم وقت دے کر قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اور جب پہلا ایڈیشن تفسیر المیزان کا چھپا تو انٹرویو لینے والا پہنچا اور پوچھنے لگا کہ یہ بتائیے کہ 20 سال دینے کے بعد قرآن آپ کو کیسا لگا؟
قرآن آپ کو کیسا محسوس ہوا، قرآن کو آپ نے کیسا پایا؟ تو جملہ سنیے گا، اپنی گردن کو جھکا کے کہنے لگے 20 سال قرآن مجید کو دینے کے بعد میں اس منزل پہ پہنچا ہوں کہ ہر 10 سال کے بعد پھر سے قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، قرآن کا بیان ہونا چاہیے۔ پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے، زمانہ پرانا ہوتا جاتا ہے، قرآن نیا ہوتا جاتا ہے۔ بھائی آواز بہت ڈر رہی ہے، آواز کو صحیح کرو، ایک مل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ بس میں رہ 20 سال جس شخصیت نے قرآن مجید کو دیے، وہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ پرانا ہوتا جاتا ہے، قرآن روز بروز اپڈیٹ نیا ہوتا جاتا ہے۔ ہم اپنے موبائل کے ایپ خود اپڈیٹ کرتے ہیں، وہ خالق روز بروز اپنی بات کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے، اس لیے کہ جب وہ پرانا نہیں ہوتا تو اس کی کتاب پرانی کیا ہوگی۔ ایک بات اور کہوں، پتہ نہیں شاید سخت ہو، لیکن آپ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ میرا وقت تمام ہو گیا ہے، تقریباً میں 55 منٹ آپ کے سامنے خطاب کر چکا ہوں، بس 2-3 سیکنڈ کے 3 منٹ کے ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد۔ بھیا اسے تھوڑی دیر اگر رک سکے تو اس کو رکوا دو، ورنہ معاملہ مجلس ہو بھی نہ پائے گی۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ سن لیجیے آخری بات ہے، اعظم بھائی آپ کی خدمت میں کہہ دوں، اتنے سال قرآن مجید کو دینے کے بعد کہہ رہے ہیں قرآن نیا ہوتا جاتا ہے، ہمیشہ نیا، اپڈیٹ، ایک دم نیا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، الف لام میم وہ 1400 سال والا نہیں ہے۔ آپ الف لام میم آج پڑھ رہے ہیں تو یہ آج کا ہے، یہ آج بیان کر رہا ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ تو 1400 سال پہلے نہیں، بلکہ جیسے ابھی کہہ رہا ہو کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، جیسے ابھی کہہ رہا ہو زکوٰۃ دو، جیسے ابھی کہہ رہا ہو کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام انجام نہ دو، یہ کام نہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید اپڈیٹ ہے، ہمیشہ ایک دم تر و تازہ آپ کو ملے گا، ایک دم اپڈیٹ۔ آپ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دیکھیے کچھ بات کا فرض ہوتا ہے، مثلا آپ 3 زمانہ پڑھا ہے، ہم جو انگلش اس موقع پر کرتے تھے تو سب سے پہلے یہ شروع ہوتی تھی فیوچر، پاسٹ اور پریزنٹ۔ یہی تو ہوتا تھا، پریزنٹ جو چل رہا ہے، پاسٹ جو گزر چکا ہے، اور فیوچر جو مستقبل ہے، جو آئندہ۔ یہی 3 جو زمانے ہیں، جسے ماضی، مضارع، حال ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ فیوچر، پاسٹ اور پریزنٹ، یہ جو چل رہا ہے اسے پریزنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک، 3 بہت بڑی عظیم شخصیت، سقراط، ارسطو اور افلاطون، یہ 3، سقراط، ارسطو اور افلاطون۔ آپ نے میری پوری مجلس سنی ہو نہ ہو، مگر اس بات کو بس سن لیجیے، شاید میری محنت سوارت ہو جائے۔ سقراط، ارسطو، افلاطون، کتنی عظیم شخصیت۔ ایران میں جائیے، ان لوگوں کے لکھی ہوئی 500-600 صفحے کی منطق کے اوپر، لاجک کے اوپر، فلسفی کے اوپر ان کی کتابیں پٹی پڑی ہوئی ہیں۔ آج لوگ ان کی کتابوں سے ایک ایک مسئلے کے اوپر 300, 400, 100 صفحے کی تھیسس لکھی جاتی ہے، جو علماء لکھتے ہیں اور ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم شخصیت ہے۔ لیکن پتہ ہے، جب وہ تھیسس، وہ ریسرچر، ریسرچ کرنے والا جب حوالہ ان کا دیتا ہے تو جانتے کیا کہتا ہے؟ ارسطو نے کہا۔ ارے کہا کیا ہے؟ پاسٹ۔ ارسطو نے جب وہ حوالہ اپنی تھیسس میں دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارسطو نے کہا، سقراط نے کہا۔ ہے سقراط سمجھ رہے ہیں نا، میں بقراط کی بات نہیں کر رہا ہوں۔
میں سقراط کی بات کر رہا ہوں. سقراط افلاطون نے کہا، وہ افلاطون نہیں تو بمبئی میں ملتا ہے، میں اس پڑھے لکھے افلاطون کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے یونان کی دنیا میں اپنی چمک علم کے ذریعے سے پھیلائی. اب سنیے، ارسطو کا جب حوالہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ارسطو نے کہا. جب افلاطون کا حوالہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ افلاطون نے بولیے کہا. سقراط کا حوالہ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہا. مگر وہی ریسرچ کرنے والا، پہچانیے قرآن مجید کو، مگر وہی ریسرچ کرنے والا جب قرآن کے لیے کہتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ کہا کہا کہا، بلکہ یہ کہتا ہے قرآن کہہ رہا ہے. نہیں تو بچوں پریزنٹ، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن بات کر رہا ہے. کیوں ایسا ہے؟ ہمیں کسی کو پتا ہو نہ ہو، ہمیں پتا ہے، اس لیے کہ آج بھی کوئی پردے میں ہے جو کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. بس بس، آج بھی کوئی پردے میں ہے جو کہہ رہا ہے. عشق فاطمہ کا نام ہے قرآن کہ احب الیہ من دنیاکم ثلاث النظر الی وجہ رسول اللہ. کیا فرمایا شہزادی نے؟ مجھے اپنے بابا کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے، وتلاوت کتاب اللہ، اور مجھے قرآن کی تلاوت بہت پسند ہے، اور والانفاق فی سبیل اللہ، مجھے راہ خدا میں لٹانا اور خرچ کرنا بہت پسند ہے. فاطمہ کی 3 پسند ہے، یہی 3 اگر اپنے وجود میں ڈھال لو تو زندگی کامیابی کی منزلوں کو طے کرتی چلی جائے. یہ پسند ہے. اسی لیے کہ جب ماں کو قرآن اتنی پسند تھی تو بیٹے کو قرآن کتنی پسند رہی ہوگی، اور بیٹے کو تو اتنی پسند ہوئی اور اتنی پسند تھی کہ اس نے نوکے نیزہ سے کہا اماں سر تو کٹ جائے گا مگر قرآن کی تلاوت. اجرکم عند اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس میرے عزیزوں، وقت تمام ہو چکا ہے، دوسرے مجلس سماعت کریں گے، مگر میں بہت جلدی 2-3 منٹ اب کے مسائل اور ختم ہوا ہے. آئیے سلام کرنے. ابھی ماں کی شہادت کی پہلی تاریخیں گزری ہیں، تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے. ایسی محبت قرآن سے کہ باقاعدہ زینب کہتی کہ میں نے اپنے بھیا کو راہ کوفہ اور شام میں کہیں پر نہیں دیکھا کہ میرا بھیا قرآن نہ پڑھ رہا ہو. شہزادی کہتی تھی کہ جیسے ہی شام کا بازار آیا نا میرے بھیا کی تلاوت بلند ہو گئی. میرے بھیا کی تلاوت کی آواز بڑی بلند تھی. بی بی نے کہا میں نے جب اپنے بھتیجے سجاد سے پوچھا تیرا بابا بلند آواز میں تلاوت کیوں کر رہا ہے، کہا بی بی اے شہزادی اے پھوپھی اماں آپ بے رضا ہے، پھوپھی ام کلثوم بے رضا ہے، بابا تلاوت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اوباش ادھر سے متوجہ ہو نہ ہو بلکہ حسین کے ساتھ. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام اللہ ابدا. ایک باپ کی سال ثواب کی مجلس ہے، اسی لیے اس مرحلے پہ آیا ہوں. 2 فکریں ختم و دعا. اللہ نہ کرے باپ کا سایہ بیٹے کے سر سے اٹھے، اور اللہ نہ کرے بیٹی چھوٹی ہو باپ چھوڑ کے جا رہا ہو. جزاکم اللہ. میں نہیں پڑھ سکتا. آیت اللہ مرشی نجفی قم میں
بہت عظیم کتاب خانہ ہے ان کا، جا کے دیکھیے گا، جب کبھی زیارت کے لیے جائیے تو ضرور ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھیے گا۔ آیت اللہ مرشی نجفی وہ کہتے ہیں حسین کی غربت کربلا میں دو غربت بڑی قیامت کی تھی، اور وہ کہتے تھے جب میں مر جاؤں میرے امامے کا ایک سرا میرے اس منبر پہ رکھنا جس پہ میں مجلسیں پڑھتا تھا۔ اور ذاکر سے کہا دیکھو وصیت یہ ہے کہ مصائب جانتے ہو کون سا پڑھوانا، کہ دو غربت، دو مقام، دو غربت پڑھوانا۔ کہنے لگے کون سی دو غربت؟ سنیے گا مجلس تمام، کہ دو غربت، کہ ایک جب حسین زینب سے رخصت ہوئے، جزاک اللہ، جن کی آوازیں ابھی بھی بلند نہیں ہے بلند کر لیں۔ سیدہ اے آقا حسین اپنی رحمت کے نزول پروردگار فرما، یہ حسین کے عاشق ہیں۔ سنیے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ کہنے لگے اے غربت جب حسین زینب سے جدا ہوئے، ذاکر کہتا ہے ان کا بیٹا کہتا ہے محمود مرشی، وہ کہتا تھے بابا دوسرا اور دوسری غربت کون سی؟ کلیجہ پھٹ جائے گا، کہ دوسری غربت پڑھ کے میرے حق میں دعا کروانا، کہ بابا وہ غربت بتائیے۔ آیت اللہ مرشی لجفی رونے لگے، رو کے کہتے تھے کہ جب حسین اپنی 4 سالہ بچی کو بدائے آخر کہا، یہی مسائل جزاکم اللہ۔ سن لو احساس تمام ہے، اللہ اکبر حسین، اسی لیے تو فاطمہ کی آواز جنگل سے آئی، فاطمہ زہرا کی صدا، امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمد۔ اس وقت کون حق کے رفاقت کرے ادا، اور دو عالم کا مقتدا۔ ارے 1900 زخم تلے 4 پر، ارے زینب نکال حسین تڑپتا ہوگا۔ تمام ہو گئی مجلس؟ نہیں، ابھی بھی آوازیں بلند نہیں ہو رہی ہے میرے مجمع، بس بلند ہو مجلس۔ دیکھیے جب رونا نہ آئے نا تو آوازیں بلند کریے، اللہ توفیق دے آپ کو گریوں پہ رونے کی، آپ کو ان مسائل پہ رونے کی۔ مجلس تمام، اللہ اکبر۔ حسین آئے، سلام سلام زینب، اے زینب سلام۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ کلیجہ پھٹ گیا میرا، کہ جب میں نے حسین کے خیمے کے قریب گیا، پردہ گر رہا تھا، پردہ اٹھ رہا تھا۔ مجھے میں طاقت نہیں ہے کہ پڑھوں رخصتی، کیا کہا حسین نے، کیا کہا زینب نے، بس نکلنا پڑھ دوں، آپ روتے ہوئے جائیے گا، جب یاد آئے روئیے گا۔ حسین جیسے رخصت ہوئے، نہ اکبر ہوئے، نہ قاسم ہوئے، نہ عباس، کوئی ویسے نہیں نکلا۔ پتہ ہے آپ کو جب عباس آئے گئے نکلے، پتہ ہے عباس کی پشت خیمے کے طرف، چہرہ مقتل کی طرف۔ اکبر آئے گئے ملے نکلے، پشت خیمے کی طرف، چہرہ مقتل کی طرف۔ مگر حسین کی غربت جانیے گا، حسین کو غربت کا اندازہ کریے۔ جب میرا آقا نکلنے لگا نا تو انداز بالکل الگ تھا، چہرہ خیمے کی طرف، پشت مقتل کی طرف، ہاتھ سے اشارہ کرتے جا رہے تھے، اے زینب ارے خیمے میں جاؤ، اے گلشن۔ بس میرا زیرو تمام ہو گئی مجلس۔ 2 مصرے کے لیے زحمت دی ہے، جو میر انیس کے قیامت کے 2 مصرے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک رخصتی کا اسی انداز میں میری طرف دیکھیے، حسین ہاتھ
سے اشارہ کرتے کرتے حسین اس منزل پہ آئے، ذوالجناح سے ٹکرائے، پلٹے، بابا کے ذوالجناح لے چل، اے بابا کے ذوالجناح نیچے سے صدا آئی، بابا یتیمی کسے کہتے۔ حسین نے، دونوں روایتیں ہیں، حسین نے دیکھا یا ذوالجناح نے اشارہ کیا؟ حسین نے بچی کو اٹھایا، اے سکینہ ضد نہ کرو، اپنے سینے پہ سلایا۔ اب میر انیس باقاعدہ مرثیہ اٹھا کے پڑھیے، میر انیس کہتے ہیں حسین نے سینے پہ بچی کو سلایا، 30 سیکنڈ سے زیادہ کے مصائب نہیں ہے، حسین نے بچی کو سلایا اور اس کے بعد لوریا، اللہ نہ کرے کوئی باپ ایسی لوری دے، لوری بھی سنیے گا، میر انیس کہتے ہیں حسین لوری دے رہے تھے، اے سکینہ بابا کے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا، اے سکینہ پھوپھی اماں کے سینے پہ سونا، اے سکینہ سجاد کے سینے پہ سونا، اے سکینہ تیرا بابا اب نہ آئے گا، اے سکینہ خدا حافظ۔ میر انیس کہتے ہیں بچی سو گئی، بچی سینے پہ سو گئی، اب حسین کیا کر رہے ہیں؟ گرم خاک کربلا کی، حسین لیٹے ہوئے کہ تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے بچی نے کیا خواب دیکھا، اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ایک فقرہ کا بابا خدا حافظ۔ اللہ تمام ہو گئی مجلس سے، اے بابا خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ، اے بابا جائیے۔ حسین کھڑے ہو گئے، اب انداز حسین کا خیمے کے طرح نہیں ہے، اب حسین کی پشت سکینہ کی طرف ہے، چہرہ مقتل ہے، جانے لگے۔ اب جاتے جاتے بیٹی کی محبت دل میں جاگی، اب جو پلٹے روتی ہوئی سکینہ، میر انیس کے دو مصرے، بچی نے کہا ارے نیند آئے گی جب آپ کی دھوپ آؤ گی بابا، ارے میں رات کو بغداد۔ جب آپ کی دھوپ آؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ الہی اس مجلس کا واسطہ مرحوم کے درجات کو بلند فرما، بار الہ دعا ہے تیری بارگاہ میں، حاضرین کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ بڑی مقبول مجلس تھی، آپ کی آوازیں بلند تھی، ہاتھوں کو بلند کر کے آئیے دعائے فرج ایک صدا ہو کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا۔ گزارش تناسب جہاں بھی مومنین ہیں پروردگار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ علماء فقہا مراجع کی حفاظت فرما۔ دشمنان شیعت اگر قابل اصلاح ہے تو ان کی اصلاح فرما، اگر قابل اصلاح نہیں ہے تو پروردگار ان کے شر کو ان کی طرف واپس فرما۔ آخری دعا، ساری مشکلات کا حل اسی حجت کے ظہور میں، یوسف زہرا قائم آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش ہے نماز ایک بار سورہ حمد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ناظم حسین ابن ظہیر حسین کے روح پر فتح کا احسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔